سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں N25 کراسنگ کے قریب ایک اہم کارروائی کے دوران فتنة الہندوستان کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ، دستی بم اور موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مانگی ڈیم چیک پوسٹ پر حملے کے بعد فتنة الخوارج کے خلاف پاک فوج، FCC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان پوری قوت سے جاری ہے، جس میں فضائی اور زمینی ایکشنز کے ذریعے مزید 5 خارجی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ نئی کارروائیوں کے بعد آپریشن شعبان میں ہلاک خوارج کی مجموعی تعداد 57 ہو گئی ہے، جبکہ 5 جولائی سے اب تک کی مجموعی طور پر 95 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امن دشمنوں کے جڑ سے خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے اپنے والد اور سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل کا سخت بدلہ لینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ آخری رسومات کے اختتام پر جاری ایک تحریری بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ سابق سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ پوری ایرانی قوم کا متفقہ مطالبہ ہے، جسے ہر حال میں پورا کیا جائے گا اور ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ مجتبی خامنہئی نے تہران، مشہد، نجف اور کربلا سمیت ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں کروڑوں افراد کی جانب سے جنازے میں شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور اسے قومی اتحاد اور انقلاب اسلامی سے وابستگی کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ قاتلوں کی شناخت ہو چکی ہے اور وہ انصاف کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، جبکہ ان کے والد کا مشن پوری ثابت قدمی سے جاری رہے گا۔ ملک بھر میں گزشتہ روز سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کیے جانے کے بعد آج ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی صرافہ بازاروں میں فی طرح سونے کی قیمت میں 1100 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,33,536 روپے کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 943 روپے بڑھ کر 3,71,687 روپے ہو گیا ہے۔ کاروباری برادری کے مطابق مقامی مارکیٹ میں قیمتوں کا یہ اضافہ عالمی بازار کے اثرات کے باعث ہوا ہے، جہاں سونے کی قیمت $11 کے اضافے کے ساتھ $4,111 فی اونس مقرر کر دی گئی ہے۔ شدید سمندری طوفان باوی نے مشرقی ایشیا میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے باعث جنوبی فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 6 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ طوفان کے نتیجے میں جاپان کے جنوبی جزائر اور تائیوان میں تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جاپان میں 345 پروازیں منسوخ، فیری سروس معطل اور 24,000 سے زائد گھروں کی بجلی منقطع ہو چکی ہے، جبکہ اوکیناوا میں 198 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی پیشگوئی ہے۔ دوسری جانب تائیوان میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے 14,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور 1200 کے قریب ملکی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر کے دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ طوفان کا اگلا رخ چین کے شہر وینژو کی طرف ہے، جہاں حکام نے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہنگامی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ حکومت بلوچستان نے صوبے میں بڑے پیمانے پر انتظامی رد و بدل کرتے ہوئے لسبیلا ڈویژن کے باضابطہ قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس نئے ڈویژن میں لسبیلا، ہب اور اواران کے ضلع شامل ہوں گے، جبکہ لسبیلا ڈویژن کا صوبائی ہیڈ کوارٹر اوتھل میں قائم کیا گیا ہے۔ اس انتظامی تبدیلی کے تحت خضدار کی سب تحصیل سارونا کی حدود میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے، جس کی 2 یونین کونسلوں کو الگ کر کے 2 مختلف اضلاع کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یونین کونسل کو ضلع لسبیلا جبکہ دوسری یونین کونسل کو ضلع ہب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے تحت سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے مبینہ مالی معاون علی انصاری سمیت 13 افراد اور متعدد اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ نے دبئی میں مقیم ایرانی بینکرز اور بزنس مین علی انصاری پر پاکستانہ انقلاب اور ایرانی حکومتی شخصیات کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بلیک لسٹ کیے گئے اداروں میں ایران کے 3 ایکسچینج ہاؤسز اور کئی فرنٹ کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد ایرانی قیادت کی عالمی مالیاتی نظام تک رسائی کو محدود کرنا اور ان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کو مکمل طور پر منقطع کرنا ہے۔ بلوچستان میں مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے بعد پاک فوج، FCC اور پولیس کا فتنة الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن شعبان کامیابی سے جاری ہے، جس کے دوران تازہ کارروائیوں میں زمینی اور ہوائی ایکشنز کے ذریعے مزید 9 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد اب 52 ہو گئی ہے، جبکہ 5 جولائی سے اب تک مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 88 خوارج مارے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا عزم ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا،
دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن شہبان کی شاندار کامیابی پر سیکورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری کی رہائشی 28 سالہ خاتون کتے کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے ہولناک مرض ریبیز کے سبب انتقال کر گئی۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون کو 1.5 ماہ قبل ایک کتے نے کاٹا تھا، تاہم اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بروقت ریبیز سے بچاؤ کا لازمی ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس افسوسناک واقعے کے بعد رواں سال صوبہ سندھ میں ریبیز کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ صوبے میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے خطرات اور عوامی آگاہی کی شدید کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث امریکی بحریہ نے ایران کے قریب خلیج عمان میں اپنے 2 طاقتور طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن اور USS جارج H.W. بش تعینات کر دیے ہیں، جس کا مقصد ابنائے ہرمز کے اطراف سیکیورٹی سخت کرنا اور تہران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خطے میں اپنے 20 سے زائد جنگی جہاز متحرک کر رکھے ہیں۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد امریکہ نے ایران پر 3 آئل ٹینکروں پر حملوں کا الزام لگا کر فضائی کارروائیاں کی، جس کے جواب میں ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ صدارتی انتخابی سال میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو قابو رکھنے کے لیے ابنائے ہرمز کا کنٹرول صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پر بھی انتہائی اہم بن چکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے قریب 2 طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج دشمن کی ہر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ملک کے ساحلوں، جزیروں، سرحدوں اور دیگر تمام حساس مقامات پر ایران کے بہادر محافظ مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ملک کی سلامتی اور عوام کا تحفظ یقینی بنا رہی ہیں، جبکہ پوری ایرانی قوم وطن کے دفاع میں اپنی افواج کے ثابت قدمی اور قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔